प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुबारक नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि हर रोज़ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आपको नए गेस्ट के साथ मुतारफ़ करवाया जाता है। आज भी जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम और खुदावंद की खादमा यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ईमान रखता हूँ जब कलाम के ताल्लुक़ से वो अपने तजर्बात, अपने एक्सपीरियंस, अपनी खिदमात और कलाम के ताल्लुक़ से गुफ्तो शनीद करेंगे, आप यकीनन बरकत पाएंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबको, जितने नाजरीन हमें वॉच कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे दरमियान जो आज टीम मौजूद है। मैं ईमान रखता हूँ जब कलाम की गुफ्तो शनीद की जाएगी आप यकीनन बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम दमियानस सादिक साहब। मैं ईमान रखता हूं कि आज कलाम की वो खिदमत भी करेंगे और आप ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। तो वेलकम करते हैं पादरी साहब आपको। और इसी तरह खुदावंद की खादमा मुबशरा आबदा नहीद भी हमारे दरमियान मौजूद हैं स्टूडियो में। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू बस साहब। इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा परवीन जवेद सिस्टर, आपको भी वेलकम करता हूँ। और इसके साथ साथ नाजरीन आपको बताता जाऊँ, एक और आज गेस्ट प्यारी बहन खुदा की खादमा मुबशरा हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से नहीं बल्कि फैसलाबाद से है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा फास्ता इरफान सिस्टर, आपको भी मैं वेलकम करता हूँ इस खूबसूरत शो में। तो नाजरीन, आप सब जानते हैं कि जब खुदा के खादम, खुदा की खादमा इस प्लेटफार्म से खूबसूरत बातें आप तक पहुँचाती हैं तो यकीनन आप बरकत पाते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आइए अपने सरों को झुकाइए खुदावंद के हजूर में। तो हमारे दरमियान जो खुदा की खादमा मुबशरे अंजील सिस्टर फास्ता इरफान वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। अब बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ़ करते हैं प्यारे पाक खुदा। बैठी जानों के लिए तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे पाक खुदा। देखने वालों के लिए भी प्यारे पाक खुदा तेरी बरकत को मांग लेते हैं। ग्रेस फॉर ऑल की टीम के लिए खुसूसी तौर पर तेरे बंदा पास्टर ज़बलून के लिए प्यारे पाक खुदा तेरी बरकत को, तेरी रहमत को, तेरे फजल को मांग लेते हैं प्यारे पाक खुदा। जितनी जाने भी प्यारे पाक खुदा आज तेरे कलाम से सैर और रसूदा हों प्यारे पाक खुदा, तो तेरा जिंदा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। पाक रू यहाँ पर तुझे वेलकम कहते हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी बात ना करें बल्कि हर एक बात तेरी मौजूदगी में प्यारे पाक खुदा करें, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक करें प्यारे पाक खुदा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं प्यारे पाक खुदा जो तू हमें मौके फराहम करता है ताकि हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए बाहम जमा हों प्यारे पाक खुदा और तेरी तारीफ़ और तमजीद करें प्यारे पाक खुदा। अभी से इस माहौल पर प्यारे पाक खुदा तेरी बरकत को मांग लेते हैं। जितना भी वक्त गुजारे प्यारे पाक खुदा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारे ताकि तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए प्यारे पाक खुदा। तेरा कलाम फरमाता है खुदा हमने में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। बेशक प्यारे पाक खुदा तो हर रोज़ हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है, हमें बरकत पर बरकत देता है। तेरा आसमान जो अच्छा खजाना हमेशा तेरे लोगों के लिए खुला रहता है प्यारे पाक खुदा। तो हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं हर एक बात के लिए, हर एक नेमत के लिए प्यारे पाक खुदा। दिल से तेरे शुक्र गुजारे प्यारे पाक खुदा। जो भी वक्त तेरी बारगाहों में गुजारे प्यारे पाक खुदा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारे और सारे इज़्ज़त और जलाल तेरे नाम को देने वाले बने। तेरा शुक्र, तेरी हमत, तेरी तारीफ़ करते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत दुआ को सुना है। मैं ईमान रखता हूँ कि इस दुआ के वसीले ज़रूर आपको खुदा ने छुआ है, आपने ज़रूर बरकत पाई है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जब आप हर रोज़ खुदा हमें एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शता है, जब हम सुबह उठते हैं और दोपहर होती है और उसके बाद शाम होती है, और हम देखते हैं किताब मुक़द्दस में खुदा का बंदा दानियल भी वो दिन में 3 दफ़ा दुआ करता और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता है। तो आप भी जब सुबह उठते हैं खुदावंद के नाम को जलाल दें और दुआ के साथ अपने दिन का आगाज़ करें, और जब रात को सोते भी हैं दुआ के साथ लेटा करें ताकि सुबह जब उठते हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है सुनेंगे एक खूबसूरत गीत
جو گایا ہے خدا کے خادم پیارے بھائی دائم گل نے اور سٹیو عمران نے اور کرس عمران نے۔ آپ اس خوبصورت گیت کو سنیں، میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ تو آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے جس کو گایا ہے خدا کے خادم دائم گل نے، سٹیو عمران اور کرس عمران نے۔ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ انجیل کا پیغام پوری دنیا میں گھر گھر جا رہا ہے، خوشخبری کی منادی ہو رہی ہے، لوگ برکت پا رہے ہیں، خدا کے نام کو جلال مل رہا ہے، کیونکہ پرستش جب ہم کرتے ہیں تو خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ خدا نے ہمیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی حمد کریں، اس کی پرستش کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ گاڈ بلیس یو ناظرین۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف۔ ہماری پیاری بہن
سسٹر عابدہ نہید ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو سسٹر جی، آج اس خوبصورت شو میں جو کچھ روح القدس نے آپ کے دل میں ڈالا ہے، آپ اپنے تجربات، اپنی خدمات کے تعلق سے کیا ہمارے ناظرین کو کہیں گے؟ صاحب بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے انوائٹ کیا۔ سب سے پہلے میں اپنی خدمت کے بارے بتانا چاہوں گی۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک ٹیچر ہوں، لیکن اپنے شوہر پاسٹر دمیانت صادق صاحب کے ساتھ مل کر خدا کا کلام بھی ہم دوسرے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور ان کے گھروں میں جا کر ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، کلام کے حوالے سے، شفا کے حوالے سے اور ان کی شیئرنگ کے حوالے سے۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین کی زندگی میں جب خدا کا کلام اور خدا کے کلام کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو تب وہ اپنے گھر میں، اپنی قوم میں، اپنے ملک میں اور اپنے گھرانے میں کیا انقلاب لے کر آتی ہیں۔ بائبل مقدس ایسی عظیم عورتوں کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو آج ہم 4 خواتین کے متعلق مختصراً دیکھیں گے۔ سب سے پہلے موسیٰ کی ماں۔ موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ فرعون کے محل میں اس نے ساری شان و شوکت کو، ہر چیز اس کے سامنے تھی، لیکن وہ خدا کا کلام جو اس نے اپنی ماں سے دودھ پیتے اور اس کی گود میں سیکھا تھا، اس کلام کا اس کی زندگی میں زیادہ اثر ہوا، اور کلام کے وہ وعدے جو خدا نے کیے تھے اس کی ماں کے ذریعے اس کے ذہن تک پہنچے، اس کے دل میں اترے، اور دین ہم اس سارے کلام کو پورا ہوتا ہوا موسیٰ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ابتدا سے لے کر اپنی زندگی کے آخری وقت تک وہ خدا کے کلام میں قائم رہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سمسون کی ماں کو، کہ سمسون کی ماں نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھا، اور جو کچھ خدا نے کہا اس نے اس کو پورا کیا۔ اس نے منت مانی اور وہ اپنی اس منت پر، اپنی اس بات پر قائم رہی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیموئیل نبی کی ماں کو، حنا کو، جب اس نے خدا کی حضوری میں وعدہ کیا اور خدا سے منت مانی اور خدا نے اس کو بیٹا دیا، تو وہ ایک ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کی، اور جو اس نے کہا اس کو پورا کیا، اور اس بچے کو دودھ پلانے تک اس کے اندر خدا کا کلام انڈیلتی رہی، اور پھر اپنے کہی ہوئی بات کے مطابق اپنے بیٹے کو اس نے خدا کے گھر میں ہیکل میں بھی چھوڑا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم حنا کو دیکھتے ہیں، یعنی بے شمار خواتین ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا۔ آستر ملکہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آستر ملکہ جو تھی اس کی کلام کے مطابق تربیت کی گئی تھی، اور جب وہ محل کے اندر گئی تو وہ خدا کا کلام اس کے اندر تھا، اور خدا کے سکھائے ہوئے کلام نے اس کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا۔ یہ وہ خواتین ہیں، آستر، اس کے بعد موسیٰ کی ماں، سیموئیل کی ماں، باقی خواتین جو نبیوں کی مائیں تھیں، کہ وہ خدا کا کلام جو ان کے اندر تھا، وہ کلام ڈیفینیٹلی وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھاتی تھیں۔ وہ اپنے گھروں میں گیت گاتی ہوں گی، زبور گاتی ہوں گی، دعا کرتی ہوں گی، اور ان کا وہ سیکھا ہوا کلام ان کے خاندانوں میں اتنا پر اثر ہوا کہ نہ صرف ان کے خاندانوں کی زندگیاں بلکہ اس سیکھے ہوئے کلام نے پورے ملک میں اور پوری قوم میں ایک انقلاب برپا کیا، اور اپنے ملک کی، اپنی قوم کی تاریخ کو بدل ڈالا اس کلام مقدس نے۔ تو یہ ساری مثالیں کیوں میں یہاں پر بتا رہی ہوں کہ آج ہم جو ملک پاکستان میں خواتین ہیں، کیا میں موسیٰ کی ماں مریم کی طرح ہوں؟ کیا سیموئیل نبی کی ماں حنا جیسی کوئی خاتون ہے؟ بالکل۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایسے نہیں بن سکتے یا ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب اس زمانے میں خواتین ایسا کر سکتی تھی، جب کلام لکھنے میں اور اس کی اویلیبلٹی میں بھی دشواری تھی، آج ہم ایک ایسے وقت میں ہیں جب ہمارے پاس اتنا فاسٹ میڈیا ہے، کلام مقدس ہمارے پاس کتابی شکل میں بھی موجود ہے، اس کے بعد موبائل ہے، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، جس میں ہمارے پاس کلام موجود ہے۔ تو جب یہ زندہ خدا کا کلام ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا اطلاق ہم اپنی عملی زندگی میں کرتے ہیں، اپنے گھرانوں میں کرتے ہیں، تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا
کہ ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارے لوگ خدا کے پیارے اور خدا کے نبیوں جیسے نہ بنے۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر جی، بڑی خوبصورت باتیں آج آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ تو ناظرین، چند خواتین کا ذکر سسٹر جی نے کیا ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے موسیٰ کا ذکر کیا کہ موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے موسیٰ کی بڑی خدمت کی اور پرورش اس طرح کی تاکہ وہ بڑا ہو کر خدا کا خادم بنے۔ تو یہاں پر میں ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، بعض دفعے مائیں کہتی ہے کہ ماحول کا بڑا اثر ہے کہ یہ تربیت، ہمارا کلچر یا ہمارا ماحول اس طرح کا ہے، تو اس لیے میرا بیٹا یا بیٹی خراب ہو گئے ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ جس ماحول میں پلا بڑا ہے وہاں پر بت پرستی ہوتی تھی، وہاں پر جادوگری ہوتی تھی، لیکن اس کی ماں نے اسی ماحول میں، اسی کلچر میں اس کی اس طرح تربیت کی، وہ موسیٰ بڑھتا گیا قد و قامت میں اور کلام میں بھی ترقی کرتا گیا۔ آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، ماحول جیسا بھی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماحول اثر انداز ضرور کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر خداوند کی حضوری، اگر خدا کا ہاتھ آپ پر ہے تو آپ جس ماحول میں بھی پل رہے ہیں خدا کا ہاتھ آپ کو سنبھالے رکھے گا۔ تو ماؤں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں تاکہ وہ بوڑھے ہو کر بھی اس راہ سے نہ ہٹیں جس راہ پر انہیں جانا ہے۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں جتنی مائیں ہمیں واچ کر رہی ہیں ضرور ان باتوں پر دھیان دیں گی اور اس کلام پر عمل کریں گی۔ اسی طرح ناظرین، چلتے ہیں دوسرے گیسٹ کی طرف۔ ہمارے درمیان خدا کی خادمہ مبشرہ پروین جاوید ہیں۔ تو سسٹر جی، جو کچھ خدا کا روح القدس آج اس خوبصورت شو میں آپ کو ابھارتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنی خدمت کے تعلق سے اگر کوئی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ کلام کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں گی لوگ ضرور برکت پائیں گے۔ آمین۔ تو خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ دیکھنے والے کو سبھی کو میرا سلام۔ خداوند کے نام کی بڑائی کرتے ہوئے میں اپنی ایک چھوٹی سی گواہی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرا نام ایونجلسٹ پروین ہے اور میں فتح گڑھ سے ہوں، اور میں یہی کہوں گی کہ جس طرح میری خوبصورت بہن نے اپنی کہ باتوں میں کلام مقدس کے بارے میں موسیٰ کی ماں کا، آستر کا اور تمام اس طرح خادمین کا بتایا، اور آج جب کہ ہم ہیں اس خدمت میں اور ہمارے گھر میں جب کہ ہم ایک ان پڑھ ہیں اور ایک جاہل ہیں، اور ان پڑھ اور جاہل کا جب میل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہر ایک کی الگ الگ راہ ہوتی ہے۔ جو ان پڑھ سمجھاتا ہے وہ جاہل کہتا ہے شاید یہ مجھے نیچا دکھا رہی ہے۔ تو میری گواہی بتانے کا یہ مطلب ہے کہ آج بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اور میری زندگی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی کہ میری زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے، لیکن بار بار خدا مجھے خواب رویا میں بتاتا ہے۔ میری خدمت میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رکاوٹ آئی ہے، لیکن میرا خدا جو میرے ساتھ ساتھ ہے، جس نے کہا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ چلوں گا۔ تو میری گواہی بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آج عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو میرا ان عورتوں پہ یہ آج پیغام ہے، میرے دیکھنے والی جتنی بھی بہنیں اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں، اپنے آپ کو پست سمجھتی ہیں، میں آج سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے اندر، آپ کے ساتھ آپ کا خدا ہے، آپ کا ایمان بڑھا ہے، تو آپ پتھروں کیا، پہاڑوں کو، میدانوں کو بھی چیر جائیں گی، کیونکہ خداوند خدا کہتا ہے کہ میں تیرے دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہوں۔ میرے عزیزوں، دیکھنے والے جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں، بیٹیاں بیٹے ہیں، آپ کبھی بھی بے دل نہ ہو، خدا پر ایمان رکھیں، خدا سب سے بڑا ہے۔ آج بھی میری زندگی میں ایک پرابلم تھی، جب میں نے خدا سے دعا کی تو خدا نے اس پرابلم کو حل کیا۔ تو میں یہی کہوں گی کہ کبھی بے دل نہ ہو، خدا پہ امید رکھیں۔ میری خدمت بڑی ہے لیکن رکاوٹ بھی اس سے زیادہ بڑی ہے، لیکن میں یہی کہوں گی کہ جیسے میرے ساتھ خدا ہے، ہم سب سے پہلے خدا کے حضور دعا کریں، جو ہمارا ہتھیار، زیادہ مضبوطی ہتھیار ہے۔ دعا کریں، خدا سے کہیں، اور خدا جو ہے وہ راستہ بناتا ہے، جیسے کہ خدا نے میری زندگی میں راستہ بنایا۔ اسی طرح جتنی کمزور بہنیں خدمت میں، ان کا نام خدا جانتا ہے کہ کس کس کا نام خدا نے کس کس کو چنا ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ شاید میں خدمت کر ہی نہیں سکتی۔ 3-4 سال سے خدا میرے ساتھ ہے، میں فتح گڑھ میں خدمت کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں ان پڑھوں کے اوپر ہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج میں، جب کہ خدا نے مجھے بہت سی مصیبتوں سے، بہت سی مشکلوں سے نکالا ہے، اور خدا نے آج مجھے یہ مقام دیا ہے
کہ میں فتح گڑھ میں خدمت شروع کر رہی ہوں بائبل کالج کی، تو وہاں پہ بہت سے ان پڑھ میرے بہن بھائی ہیں، تو جو میں چاہتی ہوں کہ وہ خدا کے گھر میں آئیں، بائبل اسٹڈی کا آغاز کر رہی ہوں۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سب بھی جو بہنیں ہیں، شوق رکھتی ہیں یا خدا نے ان کو برکت دی ہے، وہ اپنے گھروں میں اس طرح کی تعلیم کو حاصل کریں، اور اگر کوئی ان کے پاس جس طرح خدا کے خادم ہیں ان کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ فیلوشپ کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں، جیسے خدا نے مجھے برکت دی، آپ دیکھنے والے کو بھی خدا برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ تو تھینک یو ویری مچ سسٹر جی۔ تو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں آج سنی ہیں خدا کی خادمہ سسٹر پروین جاوید سے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، آپ جب مسیح کو قبول کرتے ہیں، خدا ان پڑھ اور پڑھے لکھے کو نہیں دیکھتا، خداوند مسیح ہر ایک کو نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ جس علاقے سے، جس شہر سے، جس ملک سے بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں بائبل مقدس کی تعلیم لینا ایک بڑا شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اپنے چرچ میں جا کر اپنے پاسبان سے تعلیم لیں یا منظم بائبل کالج میں جا کر بائبل کی سٹڈی لیں، کلام کو سیکھیں۔ اور اس دنیا میں جو کوئی بائبل کی تعلیم لیتا ہے یا منظم ادارے سے تعلیم حاصل کرتا ہوں، میں صرف سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ اس دنیا میں کیا کہہ لے کہ ویسے زندگی بسر کرتا ہے، بلکہ روحانی طور پر وہ جینے کا ہنر سیکھ سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ تو ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے تعلیم کے تعلق سے۔ تعلیم ضروری ہے کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ کلام کو پڑھیے، کلام کو سنیے، یقیناً آپ برکت پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خداوند کی پرستش کو بھی سنیں۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک سنیں گے خوبصورت گیت جس کو گایا ہے سسٹر انم اشرف نے، دعاواں میری سندا ہے میرا رب سونا۔ تو یقیناً جب یہ گیت سنیں گے تو آپ ضرور برکت پائیں گے۔
تو جی ناظرین، ابھی آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے دعاؤں کے تعلق سے۔ تو حقیقت میں ہمارا خدا ایمانداروں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں اور اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں کہیں بھی اگر آپ خداوند کے حضور میں سچے دل سے سرنگو ہوتے ہیں، وہ ضرور آپ کی دعا کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب چلیں گے اگلے گیسٹ کی طرف۔ ہماری پیاری بہن سسٹر فاستہ یہاں پر موجود ہیں۔ میں نے پہلے بھی تعارف میں بتایا ہے کہ وہ فیصل آباد سے تعلق رکھتی ہیں، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ کلام کی آج خوبصورت جب باتیں آپ تک پہنچائیں گی، اپنی گواہی شیئر کرے گی، جو کچھ خدا نے ان کے دل میں رکھا ہے وہ آج آپ کے سامنے شیئر کریں گی۔ تو جی سسٹر جی، اپنی گواہی کے تعلق سے یا جو بھی آپ کی زندگی میں روحانی تجربات ہیں، جو بھی تھاٹ خدا نے آپ کے ذہن میں دل میں رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے ڈیلیور کریں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر جی۔ میں فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں یہاں پر آ کر گریس فار آل کے پروگرام میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو میں کلام پاک میں سے ایک آیت آپ سب بہنوں کے لیے، سب دیکھنے والوں کے لیے شیئر کرنا چاہوں گی۔ کلام پاک میں اگر ہم دیکھیں فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جاں ہو، ایک ہی خیال رکھو، اور پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج جو میں مین یہاں پر اپنی گواہی شیئر آپ سے کرنا چاہتی ہوں، جو ہم بہنیں ہیں اسپیشلی، چاہے ہم بہو ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، تو موسٹلی گھروں میں انہی کی وجہ سے کیا ہوتے، فساد ہوتے، لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم چیزوں میں تو اپنی خوشی پوری کرتے ہیں کہ ہمیں اولاد مل جائے، بیٹے کی نعمت ملے، بیٹے کی ملے، خاندان کی ملے، گھر کی ملے، گاڑی کی، دنیا کی چیزوں کی تو ہم ہر آسائش مانگتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ کبھی چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی خوشی پوری کریں؟ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم تفرقے میں رہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اکٹھے رہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ فیصل آباد میں بہنوں کی جب خدمت کر رہی ہوں تو خداوند نے بڑا فضل دیا، اس ایریا میں بہت زیادہ لوگ دعائیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے وہاں پر دعا ہوتی تھی، لیکن پھر ایسا ایک ٹائم پیریڈ آیا کہ جو دعائیں بہنیں کرواتی تھی ان کے پیچھے ٹیم نہیں تھی اور وہ سٹاپ ہو چکی تھی۔ تو میں ایک ہاؤس وائف تھی، پر پھر خداوند نے میرے دل میں ابھارا کہ میں وہاں پر خدمت کروں، تو خداوند نے جب مجھے وہاں پہ خدمت کا کام سونپا تو نہ صرف پھر میں نے بہنوں میں خدمت کی اور ان کو موٹیویشن سٹوریز کے تھرو ان کی زندگیوں سے میں نے کلام کو ان کی زندگیوں میں شیئر کیا، اور ساتھ ہی میں نے بچوں میں خدا کی خدمت کا آغاز کیا۔ تو اب خدا کا شکر ہے کہ سنڈے اسکول میں ہم لوگوں کا جو مین ویژن ہے وہ ریڈ اینڈ پرے ہے۔ وہاں پہ سنڈے اسکول میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ بچے ضرور بائبل کی آیت کو سیکھ کر جائیں، اس کی سٹوریز کو دل میں اپنا کر جائیں، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ جیسے عام باتیں کرتے ہیں، موویز کی طرف ان کا فوکس ہے، ان کا کلام کی طرف فوکس ہو۔ اور میں خدا کا بڑا شکر کرتی ہوں کہ جب ابھی سے ہمارے بچوں کے دل میں کلام کا بیج ہے تو ہمارے بچے یقیناً آنے والے وقت میں خدا کے سورما بنیں گے، خدا کے خادم بنیں گے، خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنیں گے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب مائیں اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں گی، جب مائیں اپنے بچوں کی سکھائیں گی، کیونکہ جو بچوں کی پہلی درسگاہ ہے وہ ان کی ماں ہوتی ہے، انہوں نے سب کچھ اپنی ماں سے سیکھنا ہوتا ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ہی اپنی بیٹی کی بھی آپ کے ساتھ ایک گواہی شیئر کروں گی کہ حالانکہ وہ چھوٹی سی ہے، 5 سال کی ہے، لیکن اکثر ہی اس کی طبیعت خراب ہو تو وہ مجھے کہے گی ماما مجھے میڈیسن آپ نہ دیں، خدا کے کلام کی میں آیت بولوں گی اور میں شفا پا جاؤں گی۔ اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ کھانا کھاتے ہیں تب وہ آیت ورسز کو بولتے، سوتے ہوئے اٹھتے وقت۔ تو خدا کا شکر ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کو کلام سکھاتے ہیں، خدا کے گھر میں ان کو لے کر آتے ہیں، خدا کے خادموں کے ساتھ ملاتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی بابرکت ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کے کسی میدان میں بھی نہیں ہارتے ہیں۔ اور جیسے ہماری پیاری بہن نے بھی سٹارٹ میں اتنی پیاری گواہیاں بتائی اور انہوں نے سٹوریز ماؤں کی شیئر کی ہے، تو واقعی ہی یہ ماؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور آج اگر ہم مائیں متفق ہو کر، بہنیں متفق ہو کر اٹھ کھڑی ہوں گی اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گی، تو یقیناً جو ہماری قومیں ہیں، ہمارے گھرانے ہیں، ہمارے خاندان ہیں، وہ بابرکت ہوں گے، وہ خدا کے
فضل سے آگے ہی آگے بڑھیں گے. اور اگر آپ خدمت کو نہیں کر رہے, گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتی ہوں, تو ایسا نہیں ہے. جب آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, خدا آپ کے ناہموار راہوں کو ہموار کرے گا, خداوند آپ کے لیے رستے مہیا کرے گا, خداوند آپ کے آگے آگے چلے گا. کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جہاں کی تمام چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. تو آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو خدا آپ کے لیے سیکھنے کے راستے مہیا کر دے گا. اگر آپ سکھانا چاہتے تو خدا آپ کو لوگ دے گا جن کو آپ سکھا سکتے ہیں, اور خدا آپ کی دلی مرادوں کو بھی پورا کرے گا. تو اس کلام کے وسیلہ سے, اس آن لائن پروگرام کے وسیلہ سے میں تمام دیکھنے والی پیاری بہنوں کو, بھائیوں کو, جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, دور و نزدیک سے دیکھ رہے ہیں, میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے گھر سے دعائیا آغاز سٹارٹ کریں. جب آپ کے گھر میں بلا ناگہ دعا ہونی شروع ہو جائے گی, دن و رات آپ خدا کے ساتھ رابطے میں ہوں گے, تو آپ نہ صرف اپنی قوم کو, گھرانوں کو, خاندانوں کو, بلکہ اپنی کلیسیا کو اور دوسری قوموں کو بھی بچانے والے بنیں گے. تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اور جیسے کلام میں لکھا ہے زبور 100 میں, اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ من, خوشی سے خداوند کی عبادت کرو. ہم نے جھجکتے ہوئے یا پریشانی میں نہیں دعا کرنی ہے, ہم نے جب بھی خدا کے حضور آنا, خوشی سے آنا, شادمانی سے آنا ہے, اور سارے عزت اور جلال خدا کے نام کو دینا ہے. آپ سب کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ ضرور ڈیلی بیسس پر دعا کیا کریں, اور ایک آیت, صرف دن میں ایک آیت جو ہے وہ آپ اس کو زبانی یاد کریں اور اس کو دہراتے رہیں. تو اس آیت کا جو اثر ہے وہ آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائے گا, اور آپ کیا کریں گے, دن بہ دن ترقی کرتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے, اور خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے, نام کی تعظیم کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. ہماری دعا ہے, فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی دعا ہے کہ خداوند آپ کو اور زیادہ فیصل آباد میں اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. آج کلام کی خوبصورت باتوں سے آپ نے ہمارے ناظرین کو انکرج کیا ہے. تو ناظرین, سسٹر جی نے جس طرح بتایا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, آپ اپنے بچوں کو ضرور سنڈے اسکول میں بھیجیں. سنڈے اسکول ایک ایسی درس گاہ ہے جہاں پر بچوں کے ذہن کے مطابق ان کو بائبل کی تعلیم دی جاتی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول نہیں بھیجتے تو میں درخواست کرتا ہوں اس خوبصورت شو کے ذریعے, پلیٹ فارم کے ذریعے, کہ اپنے بچوں کو جہاں قریب آپ کا چرچ ہے, چرچ میں ضرور اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ کلام کی وہ تعلیم کو حاصل کریں, اور جو ہی وہ قد و قامت میں بڑھتے جائیں گے اور یقیناً وہ کلام میں بھی ترقی کرتے جائیں گے, نشو و نما پائیں گے, اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے گا. تو ناظرین, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے کلام کا. تو آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, خدا کے خادم پاسٹر دمنیاس, وہ کلام کی خدمت کریں گے. تو جی پادری صاحب, میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے سامنے جو خدا نے آپ کے دل میں کلام رکھا ہے, آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں. تھینک یو پاسٹر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں فضل ٹی وی کے وسیلے سے اپنا میسج جو ہے, خدا کا کلام جو ہے, وہ بہنوں اور بھائیوں تک پہنچا سکوں. آپ سب کی خدمت میں بھی میں سلام پیش کرتا ہوں, اور آئیں میرے ساتھ مل کر دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل, اور اس کا 13واں باب ہے, اور 13ویں باب کی 34 آیت ہے. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے, میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو, جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. میرے دل میں بڑی دیر سے یہ بات تھی کہ میں کسی ٹی وی چینل کے ذریعے سے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہ میسج شیئر کر سکوں, اپنی قوم کے ساتھ یہ میسج شیئر کروں اور ان کو یہ بات بتاؤں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نئے عہد نامے میں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور یہ بڑا ضروری حکم ہے جو یسوع مسیح نے دیا ہے. اور یسوع مسیح زور دے کر اس بات کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں.
क्योंकि अहद अतीक में पहले ही 10 अहकाम मौजूद थे और उसके साथ ही 613 अहकाम थे, लेकिन खुदाम यीशु मसीह रिपीटेडली और ज़ोर देकर इस बात को कर रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, और वो हुक्म ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और इस आयत को, इस कलाम को और इस हुक्म को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे खुदावंद ने हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये बात यीशु मसीह ने सिर्फ उस वक्त शागिर्दों ही से नहीं कही थी, बल्कि आज ये बात हमारे लिए भी है और सारे मसीहों के लिए है, क्योंकि आज के शागिर्द हम हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि चर्चिज़ में बहुत ज़्यादा जुदाई है और यूनिटी कम नज़र आती है। आज फजल टीवी के तवस्सुत से मैं देखने वालों से और अपने चर्च लीडर से खासकर मुखातिब हूँ और दरख्वास्त करता हूँ, बिशप साहबान से, एल्डर साहबान से और खुदा के खादमीन से, कि अब वक्त आ गया है कि हमें यूनाइट होना है, हमें एक होना है, क्योंकि जुदा जुदा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी खिदमत जो है ये मुतासर होती है, और मसीह का जो इरशाद आज़म है वो मुतासर होता है, और हमारी जो एक मिसाली ज़िंदगी है, मसीही ज़िंदगी, वो मुतासर होती है, और हम वो फल हासिल नहीं कर सकते, हम वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते अगर हम यूनाइट नहीं हैं। तो आज मैं फजल टीवी के वसीले से देखने वालों को और चर्चिज़ से यूनिटी के लिए दरख्वास्त करता हूँ, और खुदावंद यीशु मसीह भी यही चाहता है। और अगर हम मसीह के मानने वाले हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले हैं, तो हमें ज़रूर एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, एक दूसरे से प्यार करना है, और हमें एक होना है। ये जो आपस की हमारे दरमियान जुदाइयाँ हैं, नफ़रतें हैं, बिदतें हैं, हमने उनको दूर करना है। और अगर हम एक होंगे तो हम इंटरनेशनली जो है वो बहुत आगे बढ़ेंगे, हम तरक्की करेंगे, चर्च तरक्की करेगा, हम मजबूत होंगे, हम आलमी सतह पर मजबूत होंगे, और हम जो है वो मुल्की सतह पर भी मजबूत होंगे। चर्च आगे बढ़ेगा, चर्च तरक्की करेगा। यीशु मसीह ने ही नहीं, यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इस चीज़ को बयान किया है, और पौलुस रसूल भी यूनिटी पर, इत्तेहाद पर और यगानगत पर जोर देता है, और एक रहने के लिए, मोहब्बत करने के लिए और यूनिटी के लिए वो दरख्वास्त करता है, वो तलकीन करता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने लीडरान से, चर्च लीडरान से, कि वो ज़रूर मिलकर बैठें, कि वो ज़रूर इस बारे में चर्च के ताल्लुक से मीटिंग्स बुलाएं, और मुत्तहिद होने के लिए, एक होने के लिए, इत्तेहाद के लिए और ज़्यादा कोशिश करें, ताकि चर्च यूनाइट हो सके। और अगर हम मसीह यीशु को मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो याद रखें हमारा एक ही ख़ानदान है, हमारा एक ही घराना है, हम सब मसीही हैं और मसीह का बदन है, मसीह के बदन का हिस्सा हैं। हम जुदा जुदा नहीं हैं। हमें एक दूसरे को दूसरा नहीं समझना, हमें एक दूसरे से ज़िद नहीं करनी, हमें एक दूसरे से हसद नहीं करना, हमने एक दूसरे को ब्लेस करना है, हमने दूसरों के लिए दुआएं करना है। अगर आप अपनी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ जो मिनिस्ट्री, जो चर्च काम कर रहा है,
आप उसको भी ब्लेस करें, आप उसके लिए भी दुआ करें, और जब आप उसको ब्लेस करेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, तो खुदा आपको बरकत देगा। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हमारी सोचें वसी होनी चाहिए, और हमने नफ़रतों को, जुदाइयों को अपने दरमियान से, अपनी खिदमत में से दूर करना है। खुदा आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे और हमें एक होने का फजल दे। जैसे यूहन्ना की अंजील के 17वें बाब में यीशु मसीह ने बाप से दुआ की है कि आए बाप, जैसे तू और मैं एक हैं, इसी तरह ये सब भी आपस में एक हों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो जी थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, खूबसूरत कलाम की खिदमत आज आपने हमारे नाजरीन तक की है। हमारी दुआ है कि खुदा इसी तरह रूहुल कुद्स की कुदरत के साथ आपको मुल्क पाकिस्तान में इस्तेमाल करता रहे और लोग बरकत पाते रहें। तो जी नाजरीन, आज आपने इत्तेहाद के ताल्लुक़ से कलाम सुना है। जितने लीडर साहबान, मुबशर, पास्टर्स, एल्डर्स, डीकन्स हमें वॉच कर रहे हैं, तो आज कलाम की खूबसूरत बातें इत्तेहाद के ताल्लुक़ से खुदा के खादिम ने आप तक पहुंचाई हैं। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं कि खुदा मोहब्बत है और वो यूनिटी को बड़ा पसंद करता है। हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल, खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। और ज़मीन पर खुदा का बेटा यीशु मसीह आया, उसने हम देखते हैं अपने 12 शागिर्दों को चुना और इत्तेहाद और यूनिटी का उन्होंने दर्स दिया, और पूरी दुनिया के अंदर वो फैल गए और खुशखबरी की मुनादी करते रहे। अगर ज़मीन पर खुदा ने आपको लीडर और पासबान मुकर्रर किया है, आप भी अपने चर्चिज़ के अंदर यूनिटी और इत्तेहाद को फ़रोग दें, ताकि मिलजुल कर खुशखबरी का पैगाम दुनिया तक पहुंचाया जाए। जब यूनिटी और इत्तेहाद के साथ आप काम करेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे और दूसरों के लिए भी बरकत और शादमानी का सबब ठहरेंगे। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीले से बहुत ज़्यादा बरकत आपको बख्शे। तो नाजरीन, इस प्रोग्राम के आखिर में हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। आपकी जो दरख्वास्तें हमारे पास पहुंची हैं, हम इन सारी दरख्वास्तों के लिए हम सारे खुदा के लोग मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, और मैं ईमान रखता हूं कि यकीनन आप बरकत पाएंगे। आपकी दुआएं खुदा के हजूर में मकबूल ठहरेंगी जब आप हमारे साथ मिलकर एक दिल और एक रूह और एक जान होंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूं अपने साथियों से भी, जो सारी टीम आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और जितने नाजरीन हमें वॉच कर रहे हैं, आप घरों में बैठे हुए हैं, आप किसी जगह पर भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आइए अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं, तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। आइए खुदा के हजूर में झुकेंगे। प्यारे आसमानी बाप, कादर मुतली खुदा, यीशु मसीह नासरी के पाक नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा कलाम सच्चा है, ला तब्दील है। तो आज भी अपने लोगों के साथ कलाम करता है, और तेरे कलाम के अंदर लिखा है, जहां 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां मौजूद हूं। ऐ खुदावन, तू इस वक्त फजल टेलीविज़न के स्टूडियो के अंदर यहाँ पर मौजूद है, और जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं खुदा बाप, किसी इलाके से हैं, किसी शहर से हैं, किसी मुल्क में हैं, जो हमारे साथ ऐ खुदावन अपने सरों को झुकाए हुए हैं, तेरी हसूरी में झुके हुए हैं, हम इन सब को तेरी हसूरी में याद करते हैं और मिन्नत करते हैं। और खुदा बाप, जिन लोगों की दरख्वास्तें हमारे पास पहुँची हैं, हम यीशु मसीह के नाम में ऐ खुदावंद, मैं तेरा खादिम, तेरे खादिम और तेरी खादमीन के साथ मिलकर खुदावंद दुआ करता हूँ कि हर तरह की कमज़ोरियाँ यीशु मसीह के नाम से जाती रहें, हर तरह की दर्दें यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। खुदा बाप, अगर किसी को पेट का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, पट्ठों की दर्द है, हर तरह का तनाव, दबाव, खिंचाव यीशु मसीह नासरी के नाम से चला जाए। ऐ खुदावंद, अपने प्यारों को छू दे यीशु के नाम से। हर तरह की बीमारी को हम यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि बदनों को छोड़ दो। खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में
اے खुदाए तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा देता है। हम सारी बीमारियों के साथ कलाम करते हैं। जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावन सबको छू दे, शिफा बख्श दे, गवाही कायम हो और तेरे बेटे यीशु मसीह को इज्जत और जलाल मिले। इसी तरह दुआ करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, खुदा बाप वज़ीर आज़म के लिए, सदर के लिए, वज़ीर आला के लिए, अदलिया के लिए, पाक अफवाज के लिए, इंटेलिजेंस इदारों के लिए। खुदावन सारी पाकिस्तान की कबीना को तेरे बेटे यस्सु के नाम से बरकत की दुआ देते हैं। खुदा बाप हर एक को संभाल कर अपनी पनाह में रखना, ताकि पाकिस्तान का हर एक शहरी, हर एक लीडर ऐ खुदावन तेरे नाम को जलाल दे, सबकी बड़ी मदद करना, रहनुमाई करना। और इसी तरह हम दुआ करते हैं खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल के लिए, अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए। खुदा बाप उन्हें और ज़्यादा फजल बख्श दे, ताकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह अंजील का काम करते रहे और तेरे बेटे यीशु मसीह को इज्जत और जलाल मिलता रहे। खुदा बाप एक दफ़ा फिर जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, इन सब पर तेरा हाथ, तेरी कुदरत, तेरी अनाइंटिंग, तेरा मसा, तेरी बरकत को मांगता हूँ। सबको संभाल कर अपनी पनाह में रखना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जी नाजरीन, आप सब हमारे साथ दुआ में शरीक थे। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने आपको छुआ है, अपने बीमारियों से शिफा पाई है, और मैं ईमान रखता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में गवाही कायम होगी और आप सारा जलाल खुदावंद को ज़रूर देंगे। तो नाजरीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो अपने मेहमानों से मैं इजाज़त लूँगा। पादरी साहब, शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, तो आज इस ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आपने शिरकत दी। इसी तरह सिस्टर आबदा, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह सिस्टर प्रवीण, आपका भी, और इस तरह सिस्टर जी आपका भी। आप फैसलाबाद से आएँ ताकि हमारे इस खूबसूरत शो में हिस्सा लें और कलाम की सच्चाइयों को, बातों को आपने हमारे नाजरीन तक पहुँचाया। मेरी दुआ है कि खुदावंद और ज़्यादा आपको बरकत दे। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।